الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جسم کی موت انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے، لیکن دل کی موت اسے دنیا اور آخرت دونوں سے جدا کر دیتی ہے، اور ایک انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ تعجب ہے کہ لوگ جسم مر جانے سے روتے ہیں لیکن دل مر جائے تو نہیں روتے ہیں۔ حالانکہ دل کا مر جانا یہ جسم کے مرنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے اوپر جسم کا انحصار ہے۔ اگر وہ حصہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان چلتا پھرتا ہے لیکن دل اس کا مرا ہوا ہے تو اس کے اندر جان نہیں ہے، وہ دل مرا ہوا ہے، وہ مردہ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے کہ جو خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ ٹکڑا اگر درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ ہے دل۔ اگر دل خراب ہو جائے تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ دل کے اوپر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر دل خراب ہو جائے کتنوں عمل کر لے آدمی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے دل کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور دل کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ جسم کو کنٹرول یہ دل ہی کرتا ہے۔ اعضاء کا جو انحصار ہے یہ دل کے اوپر ہے۔ جس حساب سے دل حکم کرتا ہے اس حساب سے اعضاء اور جسم انسان کا حرکت میں آتا ہے، اسی اعتبار سے حرکت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ثابت رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والا میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، قائم رکھ۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے، جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ تو ثابت قدمی کے لیے آدمی کثرت سے دعا کرے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل تو زندہ دل ہے، اور زندہ دل سے مراد وہ دل ہے جس دل کے اندر جان ہو، روح ہے، جس دل کے اندر اللہ کی عبادت ہو، جس دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہو، یہ زندہ دل ہے، جس دل کو قلب سلیم کہا گیا ہے۔ اور قلب سلیم سے مراد وہ دل کہ جس دل کے بغیر قیامت میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے الا کہ جو بے عیب دل لے کر کے آئے، جس کا دل خرافات سے، شرک سے، کفر سے پاک ہو، تو ویسے ہی دلوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو اگر دل درست نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو قلب سلیم سے مراد وہ دل جس دل کے اندر رب کی عبادت ہو، جس دل کے اندر رب کی اطاعت ہو، جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے نفرت کرے۔ یہ ہے قلب سلیم، کہ مامورات کو بجا لانے والا ہو، منہیات سے رکنے والا ہو، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے والا دل ہو، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے رکنے والا دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا دل جو مردہ دل ہے، میت ہے، جو مرا ہوا ہے، مردہ دل سے مراد وہ دل جس دل کے اندر کفر ہو، شرک ہو، جو دل اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کے حقوق کو ادا نہ کرے، جو اپنے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرے، وہ مردہ دل ہے۔ جس دل کے اندر کفر و شرک ہو، جس دل کے اندر بدبختی ہو، جس دل کے اندر شقاوت ہو،
جو دل خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور خواہشات کی پیروی کرتا ہو وہ دل مردہ دل ہے، گرچہ کہ وہ جی رہا ہے، چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں لوگوں کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسرا دل وہ ہے کہ جو دل مریض ہو، بیمار ہو۔ بیمار سے مراد وہ دل جس کے اندر ایمانیات بھی ہو اور کچھ دوسری چیزیں بھی ہوں۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اس کو ہم مریض کہتے ہیں، اس ناحیے سے مریض کہتے ہیں کہ اس کے اندر جان ہوتی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کو ہم مریض بولتے ہیں، بیمار بولتے ہیں۔ دل کا بھی معاملہ یہی ہے کہ دل کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری والی بات بھی ہو لیکن نافرمانی والی بھی باتیں ہوں، یہ دل مریض دل ہے۔ اور ان سب کا علاج قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کہ لوگو تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی نصیحت والی چیز آ گئی ہے جو دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے، جس میں لوگوں کے دلوں کے لیے شفا ہے، جو رہنمائی کرنے والی ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو مردہ دل کی چند نشانیاں میں بیان کروں گا جسے مردہ دل ہونے کی علامت اور پہچان ملتی ہے، اور مردہ دل ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ انہی میں سے ایک چیز کہ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض اور روگردانی ہو، وہ دل مردہ دل ہے۔ اس دل کو مردہ دل کہا جاتا ہے جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت ہو۔ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جنہیں اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اعراض کر جائے، منہ موڑ لے، منہ پھیر لے، اور جو ان کے ہاتھوں نے کیا وہ سب کو بھلا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے دل ہیں جن کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے دلوں پر، کان کے اندر بوجھ ڈال دیا ہے، حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مردہ دل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی دنیا کو ترجیح دے آخرت پر، آخرت کو بھول جائے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے، یعنی جو فتنے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکیوں میں حصوں کی شکل میں یہ جو آنے والے، اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے عمل میں سبقت کرو، بادروا بالاعمال، عمل کرو۔ کہ ایک آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یا شام میں وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین اور ایمان کو دنیا کے لیے بیچے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے دل مردہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی عبرت و نصیحت والی جو آیات ہے قرآن کے اندر اس سے متاثر نہ ہو۔ سلف کے بارے میں آتا ہے جہاں جنتی اور جہنمی کا ذکر ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی لوگ جنتی سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو کھانا اور پانی آپ کو دیا ہے ہماری طرف بھی بڑھائیں آپ۔ تو جنتی وہاں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو تم لوگوں پر حرام کر دیا ہے۔ جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ افطاری کے ٹائم میں ان کو جب پانی بڑھایا گیا تو جب وہ منہ
تک پانی لائے تو پھر جہنمیوں کی خواہش کو یاد کر کے وہ رونے لگے، اور وہاں ذکر کیے کہ جہنمی کس طرح سے وہاں خواہش کریں گے، افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو کھانا اور جو پانی دیا ہے ہماری طرف بھی بڑھاؤ، ہمارے اوپر بھی بہاؤ۔ تو جنتی وہاں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو جہنمیوں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبرت و نصیحت والی جو آیات ہے اس سے آدمی متاثر ہو، اس سے سبق حاصل کرے۔ اسی طرح سے دل مردہ ہونے کی علامت و نشانی میں سے یہ ہے کہ آدمی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، شہوت پرستی کرنے لگے، جو خواہش کرے، جو جی میں آئے وہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ کہف میں بیان فرما دیا ہے، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، کہ ایسے لوگوں کا کہنا آپ مت مانیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے پڑنے والوں کے لیے ہلاکت و تباہی ہے کہ جو دل میں آئے وہ کرے، اور اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے دل کو نہ لگائے۔ اسی طرح سے دل مردہ ہونے کی علامت اور نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے برائی کو دیکھے اور برائی پر نکیر نہ کرے، خاموش رہے، وہاں برائی لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک آدمی ہے کہ خاموش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے دلوں پر چٹائی کی طرح، یعنی تنکا، چٹائی کا جو تنکا ہوتا ہے ایک ایک کر کے دلوں پر فتنے کو ڈالے جائیں گے۔ تو جو دل اسے سیراب ہو جائے گا، جو دل اسے قبول کر لے گا، اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جو دل اسے انکار کر لے گا، قبول نہیں کرے گا، اس دل کے اندر ایک سفید نقطہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک تو چمکنے والے چکنے پتھر کی طرح، ایک دل کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے عمل کرے۔ تو اس طرح کے دلوں کو جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور دوسرے دل جو کالے ہو جائیں گے، جو کہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ہیں، جو دل کہے اس کو اپنائے، تو ایسے دل کالے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، برائی اگر دیکھے تو برائی پر نکیر کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا۔ اسی طرح سے دل مردہ ہونے کی علامت اور پہچان میں سے یہ بھی ہے کہ دل تنگ ہو جائے، اداسی چھا جائے، دل کے اندر اللہ کا نام نہ ہو، بالکل مایوسی چھا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، اور اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے، آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پلیدگی سے بھر دیا ہے، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ جس دل کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے دل کے اندر گمراہی آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے دل مردہ ہونے کی علامت اور پہچان میں سے یہ ہے کہ آدمی حرام کھائے، چاہے رشوت لے، چاہے سود لے، چاہے یتیموں کا مال کھائے، جو بھی کھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان خراب ہو جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے انسان کا۔ اسی طرح سے مردہ دل ہونے کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہ کرے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے مردہ دل ہونے کی کہ آدمی اللہ رب العالمین کی ذکر سے اعراض کرے، اللہ رب العالمین کا نام نہ لے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ جو بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم تو دنیا میں دیکھ رہے تھے، دنیا میں آنکھ والے تھے، بصیرت والے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ہماری آیتیں گئی تمہارے پاس، تم نے اس کو بھلا دیا، جیسے تم نے دنیا میں بھلا دیا تم بھی بھلا دیے گئے ہو۔
اسی طرح سے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو قبول نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو قبول نہ کرے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو مانو، اور رسول تمہیں وہ چیز کی طرف جب بلائے جس سے زندگی ملے تو اسے قبول کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں آڑ ہے۔ اسی طرح سے مردہ دل ہونے کی علامت اور پہچان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ بصارت اور سماعت ایسی چیزوں کو سنے اور دیکھے جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حرام گردانا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیا کان دل سب سے پوچھا جائے گا۔ تو جو دل اللہ رب العالمین کی یاد سے بھرا ہوا ہو، جس دل کے اندر ایمان ہو وہ زندہ دل ہے، اور جس دل کے اندر ایمان نہ ہو، جس دل کے اندر کفر ہو، شرک ہو، وہ مردہ دل ہے، وہ مرا ہوا دل ہے۔ اور جس دل کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں، کچھ خرابیاں ہوں، تو بیمار دل ہے۔ اور ان سبوں کا علاج، جن دلوں میں خباثت ہے، جن دلوں میں شرک ہے، کفر ہے، ان سب کا علاج قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن سے اتارتے ہیں جو جس میں شفا ہے، مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرے، اس سے دل کے اندر جو بیماری ہے یا دل میں جو بیماری لگی ہے، اس بیماری کا علاج ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، تو یہ جو کالا پن ہے، دل کے اندر جو سیاہ ہے، اس سب کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کتاب و سنت پہ عمل کرے، کتاب و سنت کو اپنائیں، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفتوں کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی مومنوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا نام آئے تو اس کے دل ڈر جائے، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائے تو اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، معصیت کرنے سے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ زادتہم ایمانا، اور یہ جو مومن ہے وہ اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہوتے ہیں، رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو دل یاد نہیں کرتا، مردہ اور زندہ کی مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے، زندہ مردہ کی مثال ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ گھر مردہ اور زندہ جیسی ہے، مردہ زندہ کی مثال ہے۔ تو جس دل میں اللہ رب العالمین کا یاد ہو، جس دل میں اللہ رب العالمین کا نام ہو، وہ دل مردہ دل نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اور ہمارے اندر کیا خباثت ہے، ہمارے اندر کیا گمراہی ہے، ہمارے دل کے اندر کیا کچھ ہے نہیں ہے، اس کا ہم جائزہ لے کر کے اس کا ہم علاج کریں۔ سب کا علاج ہے، یعنی دل اگر راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، اس سب کا علاج ہے کہ قرآن سے آپ علاج کریں، یا اگر خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو عمل صالح کرنے کی کوشش کریں اور یہ خواہشات کو آپ چھوڑ دیں، ہوا پرستی کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے اگر شیطان نے آپ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے تو شیطان کو بھگانے کی کوشش کریں۔ یہ سب علاج ہے، قرآن سے کر سکتے ہیں علاج، عمل صالح سے، ذکر و اذکار، استغفار سے،